اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے غفور الرحیم، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی مسلمانوں کی توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ پاک، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ، سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت رب کے بعد قرآن حکیم کا دوسرا تقاضا ہے شہادت علی الناس۔ یہ تقاضا سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اس طرح بیان ہوا ہے، یعنی اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا کہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر اور رسول گواہ بن جائیں تم پر۔ قرآن حکیم ایک مربوط کلام ہے اور اس کی ہر آیت سلسلہ کلام سے ربط و تعلق رکھتی ہے، لہٰذا قرآن حکیم کے فہم کے لیے نظم آیات اور سیاق و سباق کا علم نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا اولاً ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیا بحث اور گفتگو چل رہی ہے جس کے ضمن میں یہ آیت مبارکہ ایک اہم کڑی کی حیثیت سے نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانی کرداروں کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس کتاب ہدایت سے استفادہ کرتے ہیں، دوسرے وہ جو کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اور ان پر تعصب اور ضد کا اتنا شدید غلبہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی دعوت ان پر اثر نہیں ڈال سکتی، تیسرے وہ کہ جو بین بین ہیں، جو اگرچہ اپنے آپ کو اہل ایمان شمار کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کو نفاق کا مرض لاحق ہے اور وہ مومن نہیں ہیں۔ تیسرے رکوع میں قرآن حکیم کی مرکزی اور آفاقی دعوت عبادت رب بیان کی گئی ہے۔ چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو خلافت ارضی عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اسی رکوع میں ابلیس کی انسان سے دشمنی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا سلام علیہما اور ابلیس لعین کے زمین پر آنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوع بنی اسرائیل سے طویل خطاب پر مشتمل ہیں۔ بنی اسرائیل کی حیثیت در حقیقت سابقہ امت مسلمہ کی ہے۔ مسلمانوں سے قبل انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کتاب اور شریعت عطا کی گئی۔ بنی اسرائیل سے طویل خطاب میں ان کی شریعت سے پہلو تہی اور بدعمالیاں بیان کی گئیں، گویا 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل کے تمام جرائم کا خلاصہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد 4 رکوعوں میں اعلان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے جرائم کی پاداش میں امت مسلمہ کے مقام و مرتبہ سے معزول کیے جا رہے ہیں، اور اب اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو فائز کیا جا رہا ہے۔ اس نئی امت کے لیے مسجد حرام کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ 14ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے خطاب کے بعد پہلے مسجد حرام کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حضور جو دعائیں کی تھیں ان کا ذکر آیا ہے۔ پھر 70ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم آیا اور اس کے ساتھ ہی آیت زیر درس میں مسلمانوں کے لیے منصب امامت کے مقام پر فائز کیے جانے کا اعلان ہوا، گویا تحویل قبلہ دراصل تحویل امت کی ایک علامت تھا۔ یہ ہے وہ سلسلہ کلام جس کے نتیجے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ درود صادقین۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے اسرار بانی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ یہ درود ایک طرح کا اسم اعظم ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مقام صداقت عطا کرتا ہے۔ اس درود پاک کو شب قدر کی رات پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس درود پاک کو ایک بار صبح اور ایک بار شام پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔